حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تو اولاً پیش نظر وہ قافلہ تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور اس میں صرف 50 تیر انداز تھے، لیکن ساز و سامان بہت زیادہ تھا. اور اس قافلے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس سے جو آمدنی ہو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کرش کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آ گئی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا راستہ روکنے کا، جس کا انہیں اخلاقی حق حاصل تھا، فیصلہ فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ وہ قافلہ 2 منزل آگے نکل گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ نہیں روک سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا اور ارادہ کیا کہ ہم واپسی پر اس قافلے کو روکیں گے. لیکن قافلے کے سالار ابو سفیان نے بھی بندوبست کیا ہوا تھا، اس کو بھی بھنک پڑ گئی تھی کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا ہے. لہذا انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو مکہ مکرمہ سے مزید کمک منگوائی، تیر انداز منگوائے قافلے کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا واپسی پر راستہ بدل کر وہ مکہ پہنچ گئے. جب ابو سفیان کی طرف سے مزید تیر انداز منگوائے گئے، اس پر قریش کے ہاکس کو بڑا طیش آیا اور انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ 1000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کی جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی کہ قافلہ بھی آ رہا ہے، اور قافلہ تو آ ہی رہا ہے، لیکن 1000 کا لشکر بھی مکہ مکرمہ سے چل پڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان مکے سے آنے والے لشکر کا مقابلہ کرنے کا تھا، لیکن صحابہ کرام ریلیکٹنٹ تھے. اب اس بیک گراؤنڈ میں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو، لہذا ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر بھی عمل کرو، ان کی اطاعت کرو. یہ بحث مباحثہ اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ اس کو رسول ماننے کے بعد ہرگز مناسب نہیں ہے. اسی کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا، لیکن حقیقتاً وہ نہیں سنتے. یعنی ایک عام جو رسول کا معاملہ تو بہت دور کا ہے، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی سیٹ اپ میں ایک اوبیڈینٹ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اور ایک ڈس اوبیڈینٹ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اصل میں یہاں پر اسی کا موازنہ کیا جا رہا ہے. جو اوبیڈینٹ ایٹیچیوڈ ہے وہ اپنے باس کے چشم و ابرو کے اشارے پر بھی عمل کرتا ہے اور اس کو رسپونڈ کرتا ہے، اور ڈس اوبیڈینٹ ایٹیچیوڈ جو ہے اس کی حتل وسع کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا تو رہے کہ میں آپ کا اوبیڈینٹ ہوں، لیکن کوشش یہ ہو کہ اسے اپنے باس کا حکم نہ ماننا پڑے. انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یقیناً اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو کہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی بڑی سخت الفاظ میں ان کو یہاں پر سرزنش کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کو رسول مان کر اس کا ساتھی ہونے کے باوجود جو نبی کا اشارہ ہے یا نبی کی جو سوچ ہے اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کر رہے، اس کے ساتھ ٹیون نہیں اپنے آپ کو کر رہے.
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی ہے کہ کسی بھی آرگنائزر کے لیے، کسی بھی لیڈر کے لیے یہ بڑی ڈپریسنگ چیز ہوتی ہے کہ اس کے ساتھی اس کا ساتھ نہ دیں، وہ اس کو رسپونڈ نہ کریں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں کو خیر پاتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو انہیں سننے کی توفیق بخش دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ان کے پاس ہدایت نہ ہو لیکن سننے کی طاقت ہو، لَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ انہیں سنواتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اسی میں آپ خیر سمجھیں کہ انہوں نے بہیو ایسے کیا جیسے انہیں سنا ہی نہیں، سنی انسنی کی آپ کی باتوں کی، آپ کی باتوں کو پراپر رسپانس نہیں دی، اس میں خیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے قیامت تک کے لیے۔ اے ایمان والو، رسپونڈ کرو اللہ اور اس کے رسول کو کہ جب اللہ کے پیغمبر تمہیں بلائیں، لما یحییکم، ان چیزوں کی طرف کہ جو تمہارے لیے حیات بخش ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہلاک کرنے والی، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو زندگی بخشتی ہیں۔ تو دین پورا کا پورا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات جو ہے وہ تمہارے لیے حیات بخش ہے، لہذا تم اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا کرو، اس پر عمل کیا کرو، تمہیں اس میں خیر ہی ملے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھنا یہ جو ڈس اوبیڈینٹ ایٹیچیوڈ ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ خود بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لیے دل کی آمادگی ضروری ہوتی ہے۔ میرا دل آمادہ ہوگا تو نو میٹر میں کتنا ہی تھکا ہوا ہوں، میں فوراً اٹھ کے چل پڑوں گا، اور اگر میرا دل آمادہ نہیں ہے تو کتنا ہی آسان کام کیوں نہ ہو، میرے اندر ہمت نہیں ہوگی وہ کرنے کی۔ تو جب انسان ڈس اوبیڈینٹ ایٹیٹیوڈ اختیار کرتا ہے یا اس کے دل میں ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے، تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ من حرامی ہوتا ٹیر، تو پھر یہ ساری کی ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ اس ایٹیٹیوڈ پر اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کے دل، اس کے مائنڈ اور اس کے جسم میں ہم آہنگی ہوگی تو انسان اٹھ کے بھاگے گا، چلے گا، رسپونڈ کرے گا۔ اور اگر وہ لاجیکلی کنونس ہو بھی رہا ہے، اس کو بات ٹھیک لگ بھی رہی ہے، لیکن دل کی آمادگی نہیں ہے، تو پھر انسان اسے رسپونڈ نہیں کر سکتا۔ تو اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کے حضور حاضر کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اب ایک خاص سائلنٹ طرز عمل ہے جس کی یہاں پر اس کو نوٹس لیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جو نیگیٹو سوچ والے یا ڈس اوبیڈینٹ ایٹیٹیوڈ والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا اپنا معاملہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں، جس سے جو ڈس اوبیڈینٹ طرز عمل ہے یا ڈس اوبیڈینٹ ایٹیٹیوڈ ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے پورے ادارے پر۔ یہاں اصل میں ان کی نفی کی جا رہی ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور جب کوئی ادارہ تباہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ تمام اس ادارے کے متعلقین، ملازمین، سینئرز، جونیئرز، مالکان، سب کے سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو اس فتنے سے، ڈرو اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً،
جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بچو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف انہی کو افیکٹ نہیں کرے گا جو وہ غلط طرز عمل اختیار کرنے والے ہیں، بلکہ آٹے کے ساتھ پھر گھن بھی پسے گا۔ وَنَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد رکھو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور زمین پر اپریسڈ تھے، دبائے ہوئے۔ اگر ہجرت سے پہلے کی مکی زندگی مسلمانوں کی اگر آپ ذہن میں لائیں تو بالکل یہ کیفیت تھی کہ تعداد میں تھوڑے ہیں اور مشرکین و کفار وہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے انہیں اچک کے لے جائیں گے، دبا رہے ہیں ہر اعتبار سے ان کو، تشدد جسمانی اور تشدد زبانی، ہر قسم کے تشدد کا وہ وکٹم بن رہے ہیں، گویا اپریسڈ ہیں۔ تخافون یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پنجابی میں ترجمہ کرو تو کچا کھا جائیں گے۔ فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، وہ پناہ گاہ کیا ہے؟ وہ مدینہ منورہ ہے۔ یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں اپریس تھے، کمزور تھے، اور تم سمجھتے تھے، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں کچا کھا جائیں گے، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، تمہاری مدد کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ سن 1947 میں تقسیم ہند سے پہلے مسلمانوں کی کیا حیثیت تھی؟ ہندوؤں کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے، کم ہی نہیں بہت کم تھے، اور آنے والا دور جو جمہوری دور آنے والا تھا، تو جو بھی اس چیز کو سینس کر سکتا تھا کہ آئندہ آنے والا دور جمہوری دور ہوگا، وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی، ہندو ہمیں کچا کھا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے جو علماء تھے، دیندار طبقے تھے، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کی تمام فنڈنگ مسلمانوں کی طرف سے تھی۔ مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر مساجد اور مدارس چلا رہے تھے، اور علماء ان مدارس کی، مساجد کی سرپرستی کر رہے تھے، لہذا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ لیکن جو بھی عام مارکیٹ میں یا سروسز کے اندر تھا، اسے اندازہ تھا کہ ہندو کون ہے، اس لیے کہ مارکیٹ میں کام کرنے والا پلے دار مزدور بھی خوب جانتا تھا کہ کوئی ہندو آڑتی ایک پیسے کا سامان اٹھوانے کے لیے بھی ذرا دیکھتا ہے کہ کوئی ہندو پلے دار ہو، مزدور ہو، تو اسے میں آواز دوں، کہیں یہ ایک پیسہ بھی مسلمان نہ لے جائے۔ اور جب کوئی نائب قاصد کی، اردلی کی، پی این کی پوسٹ بھی نکلتی ہے تو ادارے کا ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ہندو ہی پی این لگے، کوئی مسلمان پی این نہ لگ جائے۔ جو ہمارے بزرگ علماء تھے وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ انگریز جائے گا تو وہ جو پہلے والی کیفیت واپس آ جائے گی کہ انگریز نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور وہ مسلمانوں کو واپس دے کے جائے گا، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ لہذا جو بھی سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگ تھے، تاجر اور ملازم پیشہ لوگ، سب کے سب خوب سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہندو انہیں کچا کھا جائے گا۔
ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں یہ ملک عطا کیا پاکستان۔ یہ کیا تھی؟ یہ جو ہندوؤں کی ساری ہمارے اوپر تشدد ہونے والا تھا، اس کے مقابلے میں یہ ایک پناہ گاہ تھی۔ اور اس پناہ گاہ میں ایک تو جانی پناہ ملی ہمیں، جسمانی پناہ ملی ہمیں، اور معاشی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر خوشحال کیا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف اس فیصل آباد شہر کو آپ لے لیں تو فیصل آباد یہ سب زمینیں کس کی تھیں؟ ہندوؤں کی۔ ایک مرتبہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ہم نے ایک ریلی نکالی تھی اور چوک گھنٹہ گھر میں نے خطاب کیا، اور اسی آیت کا میں نے حوالہ دیا کہ یہ سب دکانیں، اشارہ کر کے میں نے کہا یہ ہندوؤں کی تھیں، یہ سب زمینیں ہندوؤں کی تھیں۔ تو اس کے بعد ایک بزرگ سے آدمی میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب تو ٹھیک کیا ہے، انہوں نے مجھے گن کے بتا دیا کہ کل 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں 8 بازاروں میں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ 8 بازاروں کی دکانیں بھی ہماری ہیں، گول کی دکانیں بھی ہماری ہیں، اور اب تو کئی گول ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب گلیاں بازار بن چکی ہیں، اور وہ سب کی سب دکانیں مسلمانوں کی ہیں، ہماری ہیں۔ ہم وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، مسلمان وہاں پر کاروبار کر رہا ہے، اور یہ سب زمینیں جہاں پر ہماری انڈسٹریز لگی ہیں اور ہمارے پلازے بن رہے ہیں، ہماری کالونیز بن رہی ہیں، یہ سب ہندوؤں کی زمینیں اکثر و بیشتر۔ کوئی شاذ ہوگا کہ جو پہلے سے اس زمین کا مالک تھا۔ تو مہاجرین کے لیے تو یہ آیت اتری تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانان پاکستان کے لیے بھی یہ تھی۔ اسی طرح تعلیم کے میدان میں دیکھ لیں، ہمیں سے جو بھی کوئی پروفیشنل تعلیم کے حامل ہیں، ذرا ایک سروے کر کے دیکھیں۔ پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف صاحب ملک کے مایہ ناز گائنیکالوجسٹ ہیں، پروفیسر ہیں، تو انہوں نے اپنے طالب علموں کو علامہ اقبال میڈیکل کالج میں بتایا کہ میں اگر آج پروفیسر آف گائنیکالوجی ہوں تو اس پاکستان کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے کہا جی پورے ہندوستان میں 1000 گائنیکالوجسٹ ہے، یعنی آج سے 40 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، اور میں سے صرف 3 مسلمان ہیں۔ ہمیں سے ہر شخص سوچے، یعنی میں تو خیر نالائق آدمی تھا، تو مجھے تو بی ڈی ایس میں بھی داخلہ آخری ملا تھا میرٹ پر، لیکن جو ٹاپ میرٹ والے ہیں وہ بھی اگر حساب لگائیں تو شاید اگر متحدہ ہندوستان ہوتا تو آج جو ڈینٹل سرجن ہے وہ ڈینٹل سرجن نہ ہوتا، جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر نہ ہوتا، جو انجینئر ہے وہ انجینئر نہ ہوتا، جو ڈاکٹر ہے وہ شاید ڈسپینسر بھی نہ ہوتا، اور انجینئر جو ہے وہ سب انجینئر بھی نہ ہوتا۔ اور یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے۔ یہ خاص دین میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ پاکستان کی تاریخ کو ذرا غور سے پڑھ کے دیکھیں کہ پاکستان خالص اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ وہ تو اب پبلک ہو ہی گئی ہے سوشل میڈیا پر، قائد اعظم کا وہ واقعہ کہ جو انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کو بتایا کہ اس وعدے کے ساتھ کہ آپ میرے جیتے جی سے شیئر نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، کہ میں برطانیہ میں تھا تو میری چارپائی زور زور سے ہلی، میں اٹھا ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، پھر آ کے سو گیا، تھوڑی دیر کا پھر چارپائی ہلی، میں اٹھ کے ذرا باہر تک کمرے سے گیا، کوئی بھی نہیں تھا، پھر آ کے سو گیا، پھر اور زور سے ہلی چارپائی، تو میں اٹھا تو میں نے ایک شخص کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پایا، انہوں نے تعارف کروایا کہ میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے ظاہر قائد اعظم کی عام زبان جو تھی وہ انگریزی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے انگریزی میں کوٹ کیا۔ میں نے کہا ہاؤ کین آئی ہیلپ یو سر؟ انہوں نے کہا کہ جی یو آر ارجنٹلی نیڈڈ ان انڈیا فار مسلمس۔ تو انہوں نے فوراً وہاں سے سامان پیک کیا اور یہاں پر چلے آئے، اور واقعتاً جو مقدمہ قائد اعظم نے لڑا ہے پاکستان کا، شاید اور کوئی وکیل وہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا تھا۔ یعنی ایک تو وہ ایک ماہر پروفیشنل تھے وکیل، دوسرا ایک کریڈیبل انسان تھے، بکاؤ چیز نہیں تھی۔
کیونکہ وہ تو بھی ان کی طرف سے وہ مشہور ہے کہ وائس رائے نے انہیں بلایا ملاقات کے لیے، تو ملاقات کی تو اس نے وزارت کی پیشکش کی انہیں، تو قائد اعظم بیٹھ کے سنتے رہے، اور جب میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا اخلاقاً، تو اس نے آگے ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، تو قائد اعظم نے بغیر ہاتھ ملائے وہاں سے منہ موڑا اور کہا کہ ڈو یو تھنک آئی ایم پرچیزبل؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ تھا قائد اعظم۔ پھر آپ زمینی حقائق کو دیکھ لیں، پاکستان کی کوئی تاریخ نہیں ہے، چائنا کی ایک تاریخ ہے، انڈیا کی ایک تاریخ ہے، جرمنی کی ایک تاریخ ہے، فرانس کی ایک تاریخ ہے، چائنا کی ایک تاریخ ہے، پاکستان کی کوئی تاریخ ہے؟ 14 اگست 1947 سے پہلے پاکستان کو کوئی وجود نہیں تھا، کاغذ پر یہ تحصیل ادھر، یہ ضلع ادھر، وہ ادھر، یہ ادھر، یہ ملک بن گیا، ایک زبان نہیں اس کی، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ساری فیملیز ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، جاٹ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، راجپوت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، رائی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ڈوگر گجر سب ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، شیخ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، لیکن بہرحال 70 سال سے اوپر ہو گئے، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے قائم ہے، اور وقتاً فوقتاً ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں کہ ہمیں سے ہر شخص وہ کسی جگہ پر ہو وہ اس کی جڑیں کھود رہا ہے، حاکم ہو تو وہ بھی کھود رہے ہیں، محکوم ہے تو وہ بھی کھود رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم ہے، اور ہم آج جو بھی ہیں حقیقتاً اسی کی وجہ سے ہیں۔ اب پڑھیے ذرا اس آیت کو، بہت لطف اندوز ہو گئے آپ اس آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تعداد میں قلیل تھے، کم تھے، لٹل نمبر، مستضعفون فی الارض، زمین میں دبائے جا رہے تھے، کمزور تھے، کمزور کیے گئے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ، یہاں مراد اگر ہندو رکھ لیں تو ہندو تمہیں کچا کھا جائیں گے، فآواکم، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد، اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، سپورٹ کیا تمہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن افسوس کیا ہے، ہم باقی سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اویل کر رہے ہیں، یہاں پر سروسز بھی اویل کر رہے ہیں، اور پروفیشنل سروسز بھی اویل کر رہے ہیں، کاروبار بھی انجوائے کر رہے ہیں، پلازے بھی بنا رہے ہیں، ملیں بھی لگا رہے ہیں، ایک کام نہیں کر رہے تو وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ انمیئریبل ہے، یعنی قرآن مجید کی گواہیاں ہیں کہ ایک تو فرمایا 6 پارے کے آخر میں یا 5ویں پارے کے آخر میں، 5ویں پارے کے آخر میں، کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر، عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ۔ پھر سورہ ابراہیم میں تو بس کیا ہی کہنے اس ارشاد کے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار ہوگے تو ہم لازماً تمہیں اور دیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو ہم عذاب کے مستحق تو ہوئے بیٹھے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہی ہے ہم پر مہربانی فرما دے، جیسے پہلے انہوں نے ہم پر بہت مہربانیاں فرمائی ہیں، بہت عنایات ہیں اس کی، ہم میں سے ہر شخص ذرا اپنا جائزہ لے تو وہ محسوس کرے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایت ہی سے اس کا وجود ہے، اس کو روٹی مل رہی ہے بلکہ اچھی مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کوئی لمحہ انسان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو شکر پر مبنی نہ ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر سانس پر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے 2 شکر واجب ہیں، ایک انہیل کرنے کا اور ایک ایکسہیل کرنے کا، اندر
تازہ ہوا لے کے جانا اور پھر دوسری ہوا، گندی ہوا باہر نکالنا، کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکال کے پھینکنا۔ اس کے لیے پھر کئی شکر ہیں، انہوں نے تو موٹی سی بات کہی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سسٹمز ہمارے اندر جو ہیں وہ لگائے ہیں، اور کس طرح خون جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز ہمیں عطا کر دی ہے کہ جو پھیپھڑوں سے وہ آکسیجن کا مالیکیول لے کر ہر سیل تک پہنچاتا ہے خون، اور پھر وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر وہ پھیپھڑوں تک لے کے آتا ہے۔ دل کا نظام ہے، پھیپھڑوں کا نظام ہے، سانس کا نظام ہے، گردوں کا نظام ہے۔ تو ہم تو سراپا اس کی عنایت کا مظہر ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اٹھتے بیٹھتے ادا کرتا رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کیا کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ یہ آپس کی امانت جو ہے یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے۔ ہمارا ایک دوسرے پر ٹرسٹ، یہ دنیا اسی پر قائم ہے، اور جب میں ٹرسٹ کو بیٹرے کرتا ہوں، اپنے ٹرسٹ کو ڈس آنر کرتا ہوں، تو پھر سارا کا سارا نظام جو ہے اس سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ کاروبار کیا ہے؟ ٹرسٹ ہے۔ لین دین کیا ہے؟ ٹرسٹ ہے۔ ملازمت کیا ہے؟ ٹرسٹ ہے۔ ایک ملازم جو ہے اس کے پاس جو امپلائر کا وقت ہے وہ امانت ہے، اور امپلائر کے پاس کیا ہے؟ اس کو ڈیولی پے کرنا۔ اسی ٹرسٹ پر یہ ملازمت ہوتی ہے نا، کہ ایک ملازم کو ری ایشورنس ملتی ہے کہ اسے یہ مراد دی جائیں گی، اور اس کے مقابلے میں امپلائر کو امپلائی یہ ری ایشورنس دیتا ہے کہ میں یہ خدمت آپ کی اتنے سے اتنے بجے تک اتنے گھنٹے کروں گا۔ دونوں طرف سے جب کوئی خیانت ہوتی ہے تو پھر وہ نظام تلپٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کیا کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے۔ یعنی 100% ٹرسٹ جو ہے اس کو ڈیلیور کرنا یہ شاید ایبسلیوٹلی ممکن نہ ہو، لیکن کم سے کم وہ حصے جو نون ہیں، جو انسان کے علم میں آ رہے ہیں، اس میں انسان کو ضرور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو جو بھی کمٹ کیا ہوا ہے اس کو امانت سمجھ کر ڈیلیور کرنا چاہیے۔ اسی طرح یعنی پروفیشنل سروسز کے اندر بھی ٹرسٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ المستشار مؤتمن، مستشار جس سے مشورہ کیا جائے، کنسلٹنٹ، وہ ڈاکٹر ہو، وہ وکیل ہو، یا کوئی آرکیٹیکٹ ہو، تو اپنے مفاد کو ایک طرف رکھ کر، خاص طور پر آج جب ہم فیس بھی لیتے ہیں، یعنی ایک ڈاکٹر نے اپنے مریض سے فیس لے لی، اب اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سمجھے کہ میں اس کو کوئی ایسا علاج سجیسٹ کروں جس میں مجھے اور کچھ پیسے ملے۔ یہ ہمارے ہاں یہ سب جو آپریشنز ہو رہے ہیں، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بے تحاشا خیانت ہماری طرف سے ہو رہی ہے اپنے مریضوں کے ساتھ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ٹیسٹ ایڈوائز نہیں کرنا چاہیے۔ اب بددیانتی جو ہے اس کو کس پہلو سے دیا جائے؟ اب مریض جو ہے وہ بھی انٹرنیٹ سے دیکھتا ہے کہ جی میرا مرض ہے، اس کے کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں اتنے ٹیسٹ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ مریض سمجھتا ہے کہ اگر ڈاکٹر نے وہ ٹیسٹ نہیں کرایا تو شاید اس کا علاج صحیح نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، دیانتدار ڈاکٹر ہیں، تو مریض نے کہا کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب کو ٹیسٹ کرا لو تسلی ہو جائے گی۔ وہ ناراض ہو کہتے ہیں تسلی تو کرنی میں کرنی، میری تسلی ہے، تمہیں ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، آئی ایم سرٹن اباؤٹ دا ڈائگنوسس۔ ایکس رے بلا وجہ، ایکس رے بلا وجہ، آپریشن بلا وجہ، ٹیسٹ بلا وجہ، مریض کو چکر لگوانا۔ یعنی سم ٹائمز ایسا ہو سکتا ہے کہ مریض دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہو، ڈاکٹر دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہو
کہ اگر میں 2-3 دفعہ اس کو بلاؤں گا تو اس کو تسلی ہو جائے گی، ویسے اس کا مرض نہیں ہے، تو دیانتداری کے ساتھ اس کو بلائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے خیانت نہ کرو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کو یا کسی پروفیشنل کو غلطی لگ جائے اسیسمنٹ میں، اس کا ڈائگنوسس غلط ہو جائے، لیکن اس کا ڈائگنوسس ہو کہ علاج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن واقعتاً اس کو علاج کی ضرورت ہو، اینڈ وائس ورسا۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے وٹ ہی نوز پر۔ تو بڑا امپورٹنٹ یہاں پر ہے کہ لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی خیانت کرو اپنی امانتوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ یعنی جہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہوا تھا، آپ نوٹ کریں کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول ماننے کے بعد پھر ان سے بحث کرنا، پھر ان کی اطاعت سے گریز کرنا، پھر ڈس اوبیڈینٹ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس ٹرسٹ کو نقصان پہنچانا ہے، بیٹرے کرنا ہے کہ جو ٹرسٹ ہمارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کے نتیجے سے واقع ہو گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو، یاد رکھو، بے شک تمہارے مال، یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، فتنۃ، ایک آزمائش ہے۔ یہ جتنا بھی خیانت کا سارا معاملہ ہوتا ہے، دکاندار اور گاہک کے درمیان خیانت، اس میں ایک بہت بڑا عنصر جو ہوتا ہے وہ مال کی محبت کا اور اولاد کی محبت کا ہوتا ہے۔ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جو میری تنخواہ ہے اس میں میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور وہ خرچے کیا ہیں؟ اگر ہم انالیسس کریں تو انڈیو خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، صرف اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کو ذرا آئندہ خوشحال رکھنے کے لیے ہم اس کے لیے کچھ پراپرٹی بنانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی دکاندار ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں دیانتداری سے خرید و فروخت کروں گا تو پھر مجھے کچھ نہیں ملے گا، بچت نہیں ہوگی، اور اگر میں تھوڑی بہت 2 نمبری کروں گا تو پھر مجھے ذرا 4 پیسے بیٹر ملیں گے، میں ذرا ویل آف ہو جاؤں گا، میرے بال بچے بھی ذرا بہتر کھا سکیں گے، ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اونچا ہو جائے گا۔ تو اکثر جو خیانت کے معاملات ہیں انہیں بیس کیا ہے؟ وہ یہ بیس ہے۔ بلا شبہ ٹرو ہے کہ وہ کل ہی کسی صاحب نے مجھے واٹس ایپ بھیجا تھا، بڑا خوبصورت ایک قول، کہ جو جھوٹے تھے وہ کب سے اپنا مال بیچ چکے، اور میں سچا اپنے سچ کو لے کر بیٹھا تھا۔ تو ایسا یقیناً ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے۔ فتنے کے ایک معنی آزمائش کی ہے نا، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو اسی آزمائش کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ آپ دیانتداری سے معاملہ کریں گے تو آپ اپیرنٹلی محسوس کریں گے کہ آپ لوز کر رہے ہیں، اور وہ اپیرنٹلی صرف اپیرنٹلی نہیں ہے، یعنی آپ کیلکولیٹ بھی کریں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے تو بھی محسوس ہوگا۔ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، وہ یہاں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر تھے، لیکن رشوت نہیں لیتے تھے۔ تو بلیو می، ان کی بچیاں ایسے معلوم ہوتی جیسے کسی فقیر کی بچی، حلال، گریڈ 17 کی تنخواہ میں کیا بنتا ہے؟ آپ جو ہیں وہ پھر بیکن ہاؤس پہ تو بچہ نہیں پڑھا سکتے، بیکن ہاؤس کیا، آپ کسی عام پرائیویٹ اسکول میں بھی بچہ نہیں پڑھا سکتے، عیالداری ہو۔ تو پھر یہ چیز جو ہے پھر انسان کو ٹیمپٹ کرتی ہے کہ نہیں بھی نہیں، اس میں گزارا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرو، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرو، کچھ نہ کچھ 2 نمبری کرو، اور پھر وہ انسان کو 2 نمبری پر آمادہ کرتی ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ بھوکا نہیں مرتا، اگر ایک آدھ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ بھی جائے، آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے کمپنسیٹ کرتا رہتا ہے، اس کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ خود کرٹیل کرتا رہتا ہے، کم کرتا رہتا ہے، اور اس کا گزارا چلتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر آخرت انسان کے پیش نظر ہو کہ میں نے ایک پائی کا مر کر حساب دینا ہے اپنے رب کو، تو پھر انسان بھوکا مرنا پسند کرے گا، لیکن 2 نمبری نہیں کرے گا۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد
تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے تمہارے لیے فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنائے گا۔ فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز کو، اسی مادے سے فاروق بنا ہے، فرق کرنے والا، یعنی حق و باطل کے درمیان ایک دیوار کھینچ کے رکھ دینے والا، ادھر حق ہے ادھر باطل ہے۔ تو غزوہ بدر کیا تھا؟ یہ پہلا فرقان تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عطا کیا، جس نے حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ تو یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنائے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخشش سے نوازے گا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بدریین کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ یہی اسی لیے جب حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدری صحابی تھے، انہوں نے ایک خط مکے والوں کو لکھا تھا کہ جس میں خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ آور ہونے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی، اور آپ نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت سفر کر رہی ہے مکے کی طرف، اس کے پاس خط ہے، بولے آؤ۔ بھارت حضرت علی اپنے ساتھی کے پاس وہاں پہنچے، عورت وہیں جگہ اسی جگہ بنی جہاں حضور نے فرمایا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس خط دے، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے خبر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ خبر جھوٹی نہیں ہے، تم شرافت سے نکال کے دے دو، ورنہ میں تمہاری تلاشی لے کر بھی تم سے خط برآمد کروں گا۔ تو اس نے یعنی اپنی میڑیوں کے اندر یعنی خط رکھ کے اوپر سے میڑیاں کر کے بال شال بنائے ہوئے تھے، تو اس نے وہ نکال کے دے دیا۔ وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسجد نبی میں خط پڑھا گیا، وہ خط حاتم بن ابی بلتہ کا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو حضور نہیں بدری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا ہے کہ یہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، تو وہ بخشے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کوئی شخص جو ہے وہ بخشا ہوا ہو اور وہ ہمارے خلاف کوئی آفینس کرے تو کیا ہم یہ جان کر کہ یہ بخشا ہوا ہے چھوڑیں گے؟ یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان کا راضی ہونا کہ اللہ کا فیصلہ ہے بس ٹھیک ہے جی، میری میں کیا مجال ہے۔ جس طرح یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو پھر اس سے آگے کوئی کورٹ آف اپیل نہیں ہے، تو اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنائے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ یہ برائیوں کا دور ہونا جو ہے یاد رکھیے گا، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی۔ بسا اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری چھوٹ نہیں رہی، بڑی کوشش کی ہے، یہ گناہ مجھ سے جا نہیں رہا۔ اس میں بھی آپ صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور توفیق سے وہ برائی ہم سے چھڑا دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو کہ جب کافر آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے۔ مکر کے لفظی معنی چال چلنا، پلان کرنا، منصوبہ بندی کرنا۔ کیوں؟ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی منصوبہ بندی تھی۔ آپ سمجھے یہ منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ فرض کیجئے کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور نہ کرتے اور مکہ مکرمہ ہی میں کچھ سردار
کنگ اینڈ میکرز بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی حکومت دے دیتے، جس کی انہوں نے پیشکش بھی کی ابو طالب کے ذریعے، تو کیا اللہ کا دین غالب ہو سکتا تھا؟ جب کوئی کنگ میکر آپ کو کنگ بناتا ہے تو پھر یو ہیو ٹو لسن ٹو ہم، پھر چلتی اس کی ہے اور پھر آپ کو اس کی ماننی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی کہ آپ کو وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے جائے، آپ کو وہاں پر ایک فیصلہ کن حیثیت دے، اور پھر آپ مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے فاتح کی حیثیت سے وہاں پر داخل ہوں۔ تو دس از این انٹائرلی ڈفرینٹ سچویشن۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے مکے کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے، بلکہ جاتے ہوئے آپ کعبے کو خطاب کر کے کہہ گئے تھے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں پر رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی؟ تو اس دنیا میں آج ہم میں سے کوئی جہاں بھی کھڑا ہے، اگر وہ ذرا اپنے بیگ پر جھانک کر دیکھے کہ زندگی میں وہ چیزیں جن کو وہ بڑا سیٹ بیک سمجھا تھا، اسی سے وہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ۔ اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں جس اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا ہے، اس پر غور کیجیے۔ اگر حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں نہ پھینکتے تو وہیں فلسطین میں پڑے ہوتے۔ پھر یہ چھوٹے بھائی تھے، تو اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہاں پر کوئی حیثیت تھی بھی تو وہ بڑے بھائی کو ملنی تھی، ان کو کہاں ملنی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے کنویں میں پھینکوایا، پھر غلام بنوایا، پھر مصر پہنچوایا، پھر ایک وزیر کو خریدار بنوایا، پھر اس کی بیوی کو ان کی طرف مائل کروایا، میں بڑی کھلی کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، اور پھر جیل میں بند کروایا، اور پھر جیل میں 2 اور قیدی ساتھ ملوائے جو محل کے تھے، ان میں سے جس کو آزادی ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھی ذکر کرنا، اس کو بھلوایا۔ کہا تو قرآن مجید نہیں ہے نا کہ شیطان نے بھلوا دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیزائرڈ ایٹیٹیوڈ ہے کہ اچھی چیز جو ہے اس کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے، اور بری چیز کو اپنی طرف یا شیطان کی طرف منسوب کیا جائے۔ اس کی سب سے اہم مثال آپ کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ تینوں کام کیے تو انہوں نے خود تھے، لیکن جو بظاہر نیگیٹو کام تھے، یعنی کشتی کو ڈیمیج کرنا اور بچے کو قتل کرنا، اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا، اور جو دیوار کھڑی کی دیکھا واراد ربوں کا، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا، تیرے رب کا ارادہ تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک اچھا طرز عمل ہے بڑوں کے ساتھ۔ یعنی آپ کے والد صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام خراب ہو گیا ہے، تو جو منفی ذہن کا آدمی ہے وہ کہے گا ابھائی تسی کیتا ہے سارا کچھ، جو نیک بچہ ہے وہ کہے گا ابھائی تسی تو ٹھیک کیتا سی، بس میرے کو ایک کوتاہی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ ایک طرز عمل کا نام ہے۔ یعنی آج کا ہمارا سبق ہی طرز عمل سے شروع ہو رہا ہے کہ اوبیڈینٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ ڈس اوبیڈینٹ ایٹیٹیوڈ، اسی طرح رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ اور ڈس ریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ۔ ادب کا تقاضا کیا ہے کہ اچھی بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے اور بری بات کو تو اللہ تعالیٰ نے بھلوایا۔ اوور آل پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی، بیچ میں شیطان بھی آیا ہوگا، اس نے اپنی طرف سے پلاننگ کی نا کہ یوسف جو ہے اندر پڑا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اوور آل پلاننگ کیا تھی کہ یہ شیطان کے کہنے پر بھولے، اور پھر یاد میں اس کو اس وقت کرواؤں جب بادشاہ کی نیڈ بنے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے کہ بھائی بیکاری بن کر ان کے سامنے پیش ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بہت بڑی ہے۔ وی ہیو نو آئیڈیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو آپ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر یعنی گرا کر اٹھا رہا ہے، بظاہر گرا کر اٹھا رہا ہے۔ ایک ایک قدم پر آپ دیکھ لیجیے، اپنی زندگی میں بھی آپ جائزہ لے لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی پلاننگ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر یہ عنایات کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ پریشانی آپ کو دکھائی تھی۔ تو مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا ایک بہت ہی تکلیف دہ افسوسناک عمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے والے تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو
بڑی خوبصورت آیت ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی منصوبہ بندی فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا، بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں نا، مترجمین کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہی ہے، اب مترجمین جو ہے وہ اس میں احتیاط برتتے ہیں کہ میں کل ہی یا آج کے درس کی تیاری کرتے ہوئے ایک ترجمہ دیکھ رہا تھا، تو وہیں پر منصوبہ بندی کا لفظ مجھے ملا کہ وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ بھی اچھا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح یعنی لفظ ایک ہی ہوں گے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لفظ ہو کہ جس کا کوئی طرح ہلکا مطلب جو ہے وہ عام ہمارے محاورے میں آتا ہو، تو انسان ذرا غور کرے تو طرز عمل کی بات ہے کہ انسان کی زبان جو ہے کہے کہ یار میں اللہ کے رسول کے لیے یہ لفظ کیسے استعمال کروں۔ اب ترجمہ بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا حق بھی ادا کرنا ہے، تو آپ دعا کریں گے تو آپ کو ایک اچھا سا لفظ جو ہے وہ مل جائے گا تلاش کرنے سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہو۔ تو واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ خیال تو تھا کہ دوروں کو مکمل کریں گے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ يا حامل القرآن